امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے نمائندگان کی ملاقات پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈیفول کا کہنا ہے، میری معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے بطور ثالث پاکستان کے کردار پر مہر ثبت کر دی۔ امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف، کہا امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے روک دیے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ ایران حکومت کی درخواست پر یہ اقدام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیل کا ایرانی فضائی دفاعی نظام میزائل تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران میں بیلسٹک میزائل اور دیگر ہتھیار ساز مراکز کو نشانہ بنایا۔ مغربی ایران میں میزائل لانچرز، میزائل ذخیرہ کے مقامات ہدف بنے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہائشی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ قم میں 6 افراد شہید، تہران پر حملوں میں کئی عمارتیں تباہ۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے آپریشن ایپک فیوری کے تحت 10,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، حیفا میں بحری و ایندھن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کی مقبوضہ علاقوں میں ڈرون حملے، متعدد اسرائیلی حساس مقامات ہدف۔ ایرانی فوج کا جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، کہا 5,000 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہو چکے، 1,300 سے زائد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، 17 امریکی اڈے بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی حملوں کے باعث مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈے ناقابل رہائش، امریکی فوجی ہوٹلوں میں منتقل ہونے پر مجبور، بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفتری عمارتوں میں منتقل۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی امریکی اڈوں سے دور رہ کر ریموٹ انداز میں جنگ لڑنے لگے۔ فوجی اڈوں پر صرف پائلٹس، طیاروں کی دیکھ بھال کا عملہ موجود۔ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر رہائش کے قابل ہی نہیں رہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجیوں کے ہوٹلوں میں رکھ کر شہریوں کو ڈھال بنانے لگا ہے۔ پاسداران انقلاب کے بکھرے امریکی فوجیوں کے نئے مقامات کی اطلاع دینے کی اپیل۔ ایرانی حملوں میں متحدہ عرب امارات کا سخت رد عمل، امریکہ سے صرف جنگ بندی کے بجائے مستقل حل کا مطالبہ۔ اماراتی اخبار کے مطابق UAE نے واضح کیا کہ اسے صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل درکار ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سادہ سیز فائر کافی نہیں، طویل المدتی سیکیورٹی انتظامات اور ایرانی میزائل، ڈرونز اور ابنائے ہرمز کا مستقل حل چاہیے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کے قریب بمباری، سفارت خانہ اور عملہ محفوظ۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز واقع ہے۔ پاکستانی سفیر مدثر پاسداران کے علاقے میں مقیم، دونوں علاقوں پر بمباری ہوئی۔ پاکستانی سفیر تہران میں 20 کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ فرائض انجام دینے میں مصروف۔ ایرانی حکام نے شہادت سے چند لمحے قبل کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری تصویر جاری کر دی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی تصویر میں قرآن پاک پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خامنائی کی شہادت سے چند لمحے قبل کی تصویر CCTV کیمرے سے لی گئی۔
مشرق وسطیٰ میں جنگ کے 28ویں روز بھی فضائی آپریشن بری طرح متاثر، پاکستان سے 54 پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار، کراچی کی 16، لاہور کی 17، اسلام آباد کی 20 پروازوں کی آمد اور روانگی میں دیر ہوئی، مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازیں 2566 ہو گئیں۔ خلیج کی صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی، WTI خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی، UAE مربن خام تیل 6% اضافے سے $112 فی بیرل میں فروخت۔ گولڈمین ساکس کا کہنا ہے کہ بلند ترین قیمتوں سے امریکہ میں ماہانہ 10,000 افراد بے روزگار ہوں گے۔ GSP پلس کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے، پاکستان کے خلاف بھارتی یورپی یونین میں تجارتی سازش کام رہا ہے، ایکسپورٹ سے ہی IMF پروگرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ FPCCI کے عہدیداروں کی کراچی میں پریس کانفرنس، سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں کا کہنا تھا GSP پلس پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا، یہ پاکستان کی معیشت کی لائف لائن ہے۔ GSP پلس سے متعلق سوشل میڈیا بیانات کی مذمت کرتے ہیں، GSP پلس کے خلاف کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ GSP پلس اسٹیٹس آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستانی برآمدات کا 40% یورپی یونین کو جاتا ہے۔ لاہور میں FPCCI عہدیداروں کی پریس کانفرنس کا GSP اسٹیٹس پاکستان کی برآمدات کی معاشی شاہراہ ہے، ملکی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسٹیٹس ختم ہونے کا مطلب بے روزگاری میں اضافہ ہے۔ GSP پلس کی بدولت پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھے، GSP پلس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے، معاملے پر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے۔ GSP پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف سازش ہے، اسٹیٹس معاشی سہارا دیتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شدید انعام میمن کی GSP پلس سے متعلق بانی PTI کے صاحبزادے کے بیان کی مذمت، کہا GSP پلس لاکھوں پاکستانیوں کے روزگار سے جڑا ہے، PTI کا مسئلہ جھوٹ بولنا پھر اسے ڈٹائی سے دہرانا ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مخصوص حلقے ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ یکم اپریل سے سندھ میں گندم خریداری کا آغاز ہوگا، 3500 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کی گئی، بے ضابطگیوں پر 43 افسران کو شو کاز، 22 معطل، 9 کو برطرف کیا گیا۔ سندھ کے وزراء کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت نے عوام کو 84 ارب کی سبسڈی دی، محکمہ خوراک سندھ میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، سندھ حکومت نے 1 ملین ٹن گندم ریلیز کی ہے۔ 40 سال پیٹ کاٹ کر افغان بھائیوں کی خدمت کی، صلہ اچھا نہیں ملا، افغان بھائیوں سے کہتا ہوں پاکستان میں قتل و غارت گری بند کریں، افغان حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی نہ کرے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں جلسے سے خطاب، صوبے میں نئے اضلاع بنانے کا اعلان، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ £190 ملین کیس میں عام پیش رفت، بانی PTI اور بوشا بی بی کا کیس 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر، رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف فتح کے زد کیس، بانی کے حق دفاع سے متعلق نظر ثانی اپیل سننے والے بینچ تبدیل، سپریم کورٹ کا 3 رکنی نیا بینچ تشکیل، 31 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لاہور میں اکبری گیٹ کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جاں بحق، ذرائع کے مطابق بچی رکشے میں بیٹھی تھی، اچانک نالے کی دیوار گر گئی، بچی رکشے سمیت نالے میں گرنے سے دم توڑ گئی۔
غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنائیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے۔ یہ یونٹ اسلام آباد میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ کا چینی سفارت خانے کا دورہ، چینی سفیر سے ملاقات میں چینی سرمایہ کاروں کی سیکیورٹی مسائل حل کرنے کے لیے بزنس کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم، سینٹ سیکریٹریٹ نے 26 کروڑ 50 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرا دیے۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے سینٹ قومی معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے، مزید بچت کی نشاندہی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برفباری کا امکان، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے 24 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر ژالہ باری، اسلام آباد سمیت مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔